أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب التکریم سامعین کرام عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم اس بات پہ تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دور کے اندر پرفتن زمانے کے اندر اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کریں. یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشن خدائے بخشن. یہ سعادت، یہ قیمتی لمحات کا مل جانا، یہ انسان کی اپنی کاوش اور کوشش سے نہیں، محض اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے. انتہائی مختصر وقت ہے. استاد العلماء مولانا عمر سعدہ برکاتہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ 9:30 بجے آپ نے بات کو ختم کرنا ہے، ٹائم کی پابندی کرنا ہے. کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ 20-25 منٹ کے اندر میں اپنے موضوع کو سمجھوں. علامہ اقبال کا غالباً ایک شعر ہے، ڈالی گئی جو ٹوٹ فصل خزاں میں شجر سے، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. وہ ٹہنی، وہ ڈالی جو درخت سے ٹوٹ جائے، اس پہ پھر صحاب بہار یہ بارش برستی رہے تو وہ ہری نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کیوں سے بہت سارے مفاہیم مطالب اس سے نکالے جا سکتے ہیں. جو میری ناقص عقل نے یہ سمجھا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی میں چلا جاتا ہے. اور جن کی فطرت سلیمہ ہو، جو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوئے ہیں اور جن کی کیا نام میں سوچ اور عقل کام کرے، وہ دین اسلام ہی کو پسند کرے. اور جب انسان دین اسلام سے ہٹتا ہے یا دین اسلام کی حدود اور قیودات سے باہر نکلتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر. جب انسان اس خول سے باہر آتا ہے، اسلام کی حدود سے جب باہر آتا ہے تو پھر فساد. علامہ اقبال کا شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے پھر جب وہ حدود سے باہر نکل جائے، ممکن نہیں ہے کہ پھر کیا نام ہے اس کے اندر عاجزی آ جائے، ممکن نہیں کہ اس کے اندر انسانیت آ جائے. انسانیت کا دار و مدار جن اصول اور ضوابط پہ ہے وہ اسلامی کے اندر، اس سے ہٹ کے کوئی چیز. معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر آپ کسی کی تعریف کریں، کسی بچے کی تعریف کریں، بھی فلاں بچہ ایسا ہے، فلاں کی عادات اخلاق ایسے ہیں، فلاں کا کردار ایسا ہے. جب آپ اس کو گہرائی میں دیکھیں کہ اس کی ایک ایک ادا اسلام سے ملتی ہوگی. جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریر ہے، پرفتن ہے، تو وہ اس اسلامی حدود سے باہر نکلنے والا. جب میں اور آپ اسلامی حدود سے باہر نکلیں گے، اسلام کے ان ضوابط اور اعمال پہ، جو قوانین پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر فساد ہوگا. میرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا فساد اور بگاڑ صرف تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے. اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کی سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھی کیا نام ہے زلزلہ یوں آتا ہے، اس کے اسباب وجہ یہ ہیں، یقیناً ہوں گے جو بتاتے ہیں، یقیناً یہ بھی بات ہوگی. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ سرخ آندھیاں چلنے لگیں، بے موسم برسات ہونے لگے،
آپ دعائیں کریں اور دعائیں قبول نہ ہوں، دھرتی کانپنے لگے، زلزلے آنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ تم سے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض۔ ملت سے رابطہ استوار، پیوست شجر سے امید بہار۔ وہ ٹہنی اگر درخت کے ساتھ اڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، یقیناً اس کے اوپر سبزہ آنے کی امید ہے، اور اگر وہ کٹ گئی، بالکل علیحدہ ہو گئی ہے، پھر وہ نہیں ہے۔ اب سوچنے اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے متعلقین کتنے دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے، جس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کیا وہ دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے؟ کیا جو عمل میں کر رہا ہوں یا جس کی میں تلقین کر رہا ہوں لوگوں، کیا یہ اسلام کے اندر ہے بھی یا نہیں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، دین کو ہم نے اپنی منشا اور خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس حد تک ڈھالنے کی کوشش کی، اب جو اس کی مخالفت کرتا ہے، جو صحیح بات بتلاتا ہے، اس کو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ناخلف ہے، اس کو علم نہیں، یہ خام خواہ مفتی بنا بیٹھا، اپنی منشا کے مطابق ہم نے دین، جبکہ دین اسلام جو ہے میری اور آپ کی خواہشوں پہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی خواہشوں کو دین اسلام کے مطابق، دین اسلام ہمارے تابع نہیں ہے، ہم دین اسلام کے، اور جن شخصوں نے اپنے آپ کو اس خول کے اندر، اس حدود کے اندر رکھا، پھر اللہ نے ان کو چار ایسا نوازا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ علیہ السلام کا فعل، آپ کا قول، آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو روکا نہیں، صحابہ میں سے وہ حدیث ہے، ان کا مرتبہ مقام اونچا۔ آپ علیہ السلام کا شک صدر ہوا مائی حلیمہ کے، آپ کا جو رضائی بھائی تھا وہ دوڑتا ہوا گھر آیا، اماں حلیمہ سے کہتے اماں جی جو ہمارے عربی بھائی ہیں اس کو دو لوگوں نے بڑے بڑے دراز کر دیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے ان کو زمین پہ لٹایا اور سینہ چاک کیا، اور میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ گیا۔ اماں حلیمہ پریشان ہو کے جب تشریف لائیں، دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور آپ کے سینے مبارک کو دیکھا تو بالکل ٹھیک، لیکن آپ کا چہرہ زخم۔ اماں جی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ مولانا اشرف تھانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں، مولانا اشرف تھانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے دل اطہر کے اندر دو چیزیں رکھی گئی، ایک علم رکھا گیا، ایک حلم رکھا گیا۔ آپ علم میں بھی باکمال، آپ جیسا عالم کوئی، آپ علم کی تمام شاخیں، ابدیت کی تمام شاخیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، حلم انتہائی کمال کے درجے، انتہائی کمال۔ اس کے ایک جھلک میں آپ کے سامنے سے، نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی گزاری، نبوت کے پریشانی، مصائب اور آلات کے، جیسے ابھی رائے صاحب نظم پڑھ رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد کچھ آسانیاں پیدا۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف سن 8 ہجری کے اندر، 13 اور 8 21 سال بعد کے بعد جو ہے کیا نام ہے، آپ علیہ السلام فتح مکہ کے لیے۔ کیا آپ کو اپنی مکی زندگی یاد نہیں تھی؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم آپ کو یاد تھا، اور آپ اپنے شہر مکہ سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے شہر، اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلے تو آپ ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر گئے، اور مکہ کی طرف یوں اشارہ، آپ نے انگلی کی اشارے سے، اے شہر مکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار۔
لیکن یہ اہل مکہ مجھے رہنے نہیں دیتے. اس شہر کے اندر فاتحانہ انداز سے آ رہے ہیں. انداز دیکھیں فاتحانہ انداز. آپ چاہتے تو ایک ایک کو مسل کے رکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ایک بات, فلاں ظالم نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا, فلاں گھر کے ساتھ کیا, فلاں گھر والوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا, ایک ایک بات آپ. لیکن آپ اپنی عاجزی اور انکساری میں صحابہ فرماتے ہیں یوں جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی مبارک ان کے کوہان کو لگ جا رہے تھے. اس عاجزی کے ساتھ آپ شہر مکہ میں داخل ہوئے. اور آتی اعلان کیا فرمایا, جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف. اللہ تسلی والے حلم کی انتہا. اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے, اپنے آپ کو مقید کر لے, اور کرنا بھی چاہیے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اس حدیث کا ایک مفہوم کیا ہے بھئی, میں اور آپ قیدوں کے اندر ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا فرمایا, چو مسلمانم گویم بلرزم کہ رانی مشکلات لائلا, کہ جب میں کلمہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں تو کام ہو جاتا ہوں. کیوں کہ کلمے کے بعد کیا پریشانی ہے, کیا مشکلات ہیں. ایک ایک قدم. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے, میرے آپ کے لیے نہیں. ایک ایک قدم میں نے اور آپ نے پھونک کے رکھنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ خوشی میں کیسے وقت گزارنا ہے اور غمی میں کیسا برتاؤ کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اسلام کے اس خول کے اندر ہیں تو میرے بھائی ترقی ہی ترقی ہے. اور میرے آقا نے کر کے دکھلایا کہ مشکل حالات میں آپ نے صبر کر کے دکھلایا, اور فاتحانہ انداز میں اپنے حلم کا پرچم اپنے ہاتھ سے نکالا, آپ نے معاف کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بعد از انبیاء, تمام نبیوں کے, پوری امت, تمام امتوں سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کیا فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب میں یہ عرض کروں گا اللہ کی میری امت کا حساب و کتاب شروع ہو, تو اللہ غصے میں فرمائیں گے لاؤ لے کر آؤ, کس سے حساب شروع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا, اللہ کے دربار میں پیش کروں گا, یا اللہ یہاں سے شروع کرے. تو آپ جب حضرت ابوبکر صدیق کو سامنے دیکھیں گے تو آپ کا غصہ آپ کا جلال جمال میں بدل جائے. ایسے شخص وہ کیا فرماتے ہیں, عاجزی کی انتہا دیکھیں. وہ کیا, کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی, کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا مجھے جانور کھا لیتا, کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. مرتبہ و مقام کیا ہے, آقا کی زندگی میں آقا کے مصلی پہ کھڑے, اور دین کے اندر پرعزم اتنے ہیں. جب منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا, کیا فرمایا کہ اگر تم سارے بھی ایک طرف ہو جاؤ میں تنہا میدان کے اندر. پرعزم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا بھی نظم میں تذکرہ ہو رہا, فتوحات کا زمانہ ہوا, ابھی شعر میں پتہ چلا 36,000 شہر فتح, 36,000 کہنا بڑا آسان ہے. اور تھوڑے سے عرصے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر 10 سال اور آپ کی زندگی ہوتی تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شہر سے مال غنیمت آیا, اور مال غنیمت آنے کے بعد آپ نے اس کو مال غنیمت کو دیکھا تو آپ خوش ہونے کے بعد آپ فوری طور پہ مسجد میں تشریف لائے اور اعلان فرمایا, منادی کی, تمام ساتھی اکٹھے ہو گئے. آپ ممبر رسول پہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد ساتھی اس کا آپ قریب آ جب قریب آ گئے تو پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے, اے عمر تو جانتا ہے تو کون ہے, عمر تو جانتا ہے تو کون ہے, تو اس ماں کا بیٹا ہے جو بھوک کی وجہ سے خوش گوشت چبایا کرتی تھی. یہ کہا اور ممبر سے نیچے آ گئے. صحابہ نے عرض کیا, یا امیر المومنین یہ کیا بات ہے, ہم سمجھ رہے تھے کوئی عجیب بات فرمائیں گے, یہ کیا آپ نے یہ بتلانا.
مقصود تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت آیا میں اسے دیکھ کے خوش ہوا, میرا نفس تھوڑا سا عجب کے اندر آیا, تو میں نے کہا اس کا علاج یہی ہے کہ لوگوں کو بتلاؤں تیری حقیقت. ہمارے ایک استاد مولانا مفتی ناصر صادق برکات مالی, وہ اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے, بکری کی میں پہ سنایا کرتے. بکری کی کہتے بکری کا یہ اس کی اپنی زبان ہے, وہ میں کر کے اپنے اظہار کرتی ہے. اگر اس کے بچے ہوں تو ان سے محبت کا اظہار بھی وہ اپنی اسی زبان میں کرتی ہے, نہ جانے کیا بولتی ہے. تو شاید نے اس کو یوں انداز میں کھینچا ہے, جب نہ میں ترک کی اس مایہ فخر ذات نے چھری حلق پر آ کر پھیر دی کسا, جو بھی کچھ تھا اس کی ہڈی اور جانے زار میں, کچھ بک گیا کچھ لٹ گیا بازار. باقی بچی آنتیں میں سنانے کے لیے, ان کو بھی لے گیا نہ داک دھنکی بجانے کے لیے. ضرب کی چوٹوں سے, وہ گٹار بنتا ہے تو اس پہ وہ چھڑی مارتے ہیں یا ہاتھ مارتے, وہ تانے جو اس آنتوں کی بنتی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو. تو ضرب عربی میں کہتے ہیں مارنے کو. ضرب کی چوٹوں سے جب آنتیں گھبرانے لگی, میں کی بجائے تو ہی تو کی سنت, وہ تن جب انسان اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے, تکبر کرتا ہے, عجب کرتا ہے, اور یہ عجب تکبر ریا کب آتا ہے؟ جب میں اور آپ اسلام کی حدود سے باہر نکلتے ہیں. جب میں اور آپ اسلام کی حدود سے باہر نکلتے, نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر. مانا کیا ہے؟ میں اور آپ اس شجر سے ٹوٹ چکے ہیں جس سے ہم نے ملت سے رابطہ استوارت پیوستہ رہے, شجر سے امید بہار رکھ, ہم اس درخت سے ٹوٹ چکے ہیں. وہ درخت کیا ہے؟ فطرت اسلام, جس پہ میں اور آپ پیدا ہوئے. جب میں اور آپ جس پہ پیدا ہوئے اس سے ہٹ کے ہم چلیں گے تو میرے بھائی تباہی ہے, بربادی ہی برباد, کوئی پرسان حال نہیں ہو. یہاں تو واہ ہو جائے گی, یہاں واہ بڑا دلیر تھا جی, فلاں کے کوئی اتنے جو ہے اس نے برست مارے, یہ کیا وہ کیا, فلاں عجیب باتیں جی, بڑا نڈر بندہ تھا. لیکن آخرت نسیم منسیہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کی طرح اللہ توجہ نہیں فرمائیں گے, بالکل نہیں. اعلان کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم نے مجھے بلایا, آج میں نے تمہیں بلایا. اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا, جب اللہ نے بلا دیا تو میرے بھائی کافر میں اور اس میں فرق کیا؟ امتحانات ہوں گے, سوالات ہوں گے میدان محشر میں, وہ سوالات اہل ایمان سے ہوں گے بھائی, کافر سے نہیں ہوگا سوال, مشرک سے نہیں ہوگا سوال. اس کے لیے تو حدیث میں آپ نے بارہا سنا ہوگا, جہنم سے جو ہے کیا نام ہے, ایک عربی میں اس کو لفا بول, ایک جو کیا نام ہے حادثہ آئے گا, جانور آئے گا, وہ یوں چن کے کافروں کو اٹھا کے اپنے. حساب و کتاب تو اہل ایمان کا ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو, جب اہل ایمان کا ہے تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اسلام سے باہر نہ نکلیں, میں اور آپ اپنی منشا کے مطابق دین کو نہ ڈالیں, اپنے آپ کو مٹائیں. اور اس مٹانے کا ذریعہ کیا؟ یہ عجب اندر سے نکلے, تکبر اندر سے نکلے, ریا اندر سے نکلے, کسر نفسی ہے, عاجزی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے تواضع اختیار کیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا. سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک, میرے آقا نے کر کے دکھلایا. تعلق کو توڑنے کی کوشش نہ کر, جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرنا سیکھ. میرے آقا نے کر کے بتلایا. ایک ظالم نے آپ کے اوپر تلوار سونپی اور کہا بتایا محمد تجھے کون بچائے گا. آپ نے یوں آنکھیں کھولی اور بے دھڑک آپ نے بغیر لومۃ لائم کے فرمایا میرا اللہ. یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی, ہاتھ سے تلوار چھوٹی, آپ نے پکڑ لی, آپ نے مسکرا کے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا آپ کا حلم مجھے بچائے. آپ نے فرمایا جب میں نے کر کے دکھایا. یہ اسلام کا خول ہے میرے آقا نے جو اور اسی جب ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟
میں نتیجہ اپنی گفتگو کا نکالنا چاہتا ہوں، ہوگا کیا؟ معاشرے کے اندر امن آئے گا، معاشرے کے اندر سکون آئے گا، میرے اور آپ کے عمل سے، میرے اور آپ کے اس کردار سے گھر کے اندر سکون آئے گا۔ ہم معاشرے کے اندر تو سکون لانے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر کے اندر ہمارا فساد ہے۔ باپ بیٹی کی نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بن رہی، اگر اپنے بچوں کی آپ نے شادیاں کی بہوؤں سے نہیں بن رہی، ساس بہو کے کیوں؟ ہم اس اسلامی خول سے باہر نکل آئے، اس حدودات سے باہر نکل آئے۔ جب حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر فساد ہی فساد ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبوا۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ بندہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کہ ہم اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ دین کے ساتھ جڑے رہو گے، دین والوں کے ساتھ جڑے، آپ دین کے ساتھ صحبت صالح کنند، صحبت طالح کنند، اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ، اگر بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو بروں کی صحبت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی، نبی کا بیٹا ہے، اولو العظم نبی ہے، صدیاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن بروں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے نبوت کے خاندان سے ہی گم کر، اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے سے اصحاب کہف کے کتے کو اللہ نے کیا اعزاز بخشا۔ یہ دیوا آپ کے اندر جو شمع روشن ہوگی، اس کا ایک آسان سال بتلا دیتا ہوں کہ آپ کے اندر آپ اسلام کے حدود کو پہچانیں گے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اصل تو حقیقت ہے ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ مولانا اجمل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، پارکوں میں گھومو، چرخوں پہ جھولو، جائز ہے تمہارے تم غباروں میں اڑو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اپنے آپ کو اور اللہ کو نہ بھولو۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، جب اپنے آپ کو بھول گئے اللہ کو بھول گئے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، حدود اور قیودات کے اندر اللہ نے ہم کو رکھا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم بھول گئے تو میرے بھائی پھر کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ پھر ہم جو ہے نا کیا نام دنیا کے اندر شاید پھل بھول جائیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ اس وقت سے ڈرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرے، لیکن سنت وہ جو میرے آقا کی ہے، آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، اپنی منشا کے مطابق نہیں۔ آپ ہر بات کو اپنے دین کے لیے ڈھال لیں، بھائی میں یہ کر لوں تو یہ دین ہے، یہ کر لوں تو یہ دین ہے، یہ نہیں بھائی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر اس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر پوچھیں۔ آپ جس عالم سے آپ کا میل ملاپ کھاتا ہو، جس عالم کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھے صحیح مسئلہ بتلائے گا، آپ اس سے سوال کریں، جو وہ بتلائے اس پہ عمل کریں، اپنی من پسند دین کو نہ بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال سے امن و سکون نصیب فرمائے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، کہ اللہ ہمیں مستاق نہ بنائے کہ ہم جو کیا نام ہمارے اعمال کی وجہ سے زمین و آسمان کا فساد آتا ہے۔ پھر میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ زمینوں کا ہلنا، آسمان کا بگڑنا، دریاؤں کا ببھرنا، بے موسمی برسات کا ہونا، یہ ہواؤں کا تیز چلنا، سرخ آندھیوں کا اٹھنا، آپس میں گھر کے فسادات کا برپا ہونا اور ایک دوسرے کے اندر ناچاکی کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کو کم سمجھنا، یہ تمام باتیں میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیس بظلام للعبید، میرا اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ ہم خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔